ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے سندھ کے صوبائی وزیر داخلہ اور خود سندھ کے صوبائی وزیر تعلیم اور مائنس منرل کے وزیر کے مابین جو اختلافات تھے وہ اب کھل کر سامنے آ گئے۔ ایک طرف تو خود سندھ نیب نے جو ہے وہ صوبائی وزیر تعلیم اور مائنس منرل کی وزارت کے خلاف جو ہے اربوں کی کرپشن کے الزام میں تحقیقات شروع کر کے ان کی ایسی کی تیسی کر دی ہے۔ رہی صحیح کسر جو ہے وہ خود وزیر داخلہ اور ان کے رشتے کے بھانجے ڈی آئی جی ایسٹ نے جو ہے وہ پوری کر دی۔ وہ کس طرح سے پوری کر دی، اسی پر آج کے پروگرام میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ دوسری جانب اس انکوائری پر بھی آج بات کریں گے، جو انکوائری خود صوبائی وزیر داخلہ ضیاء الانجار کے حکم پر جو ہے ڈی آئی جی ویسٹ عرفان بلوچ نے کی ہے۔ خود سی آئی اے کے 2 پولیس افسروں کے خلاف، جن پر یہ الزامات تھے کہ ماضی میں پکڑی جانے والی منشیات کی بہت بڑی مقدار جو تھی اس میں کچھ کمی بیشی کی ہے اور کچھ منشیات کو جو ہے وہ تبدیل بھی کیا ہے اور منشیات فروشوں کو کچھ ریلیف دینے کے بھی ان پر الزامات تھے۔ اس انکوائری کا کیا ہوا، کودا پہاڑ نکلا چوہا، اس پر بھی تھوڑی بہت بات کریں گے۔ میں ہوں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ ہم بات کرتے ہیں جو سب سے بڑا ایشو اس وقت بنا ہوا ہے خود سندھ حکومت کے لیے، وہ صوبائی وزیر داخلہ اور خود صوبائی وزیر تعلیم سردار شاہ جو کہ مائنس منرل کے بھی وزیر ہیں، ان دونوں میں اس وقت ایک 36 کا آنکڑا ہے۔ دونوں جو ہے وہ ایک میان میں 2 تلواروں والی پوزیشن بن چکی ہے۔ ایک ہی کابینہ میں دونوں کا رہنا جو ہے وہ اب ناممکن دکھائی دے رہا ہے۔ دونوں میں جو ہے وہ اس وقت سخت ٹکراؤ کسی پوزیشن پیدا ہو چکی۔ یہ پہلے بھی چلی آ رہی تھی لیکن اب بہت اس میں جو ہے وہ نمایاں اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ ایک طرف تو خود روشن راجپڑ کو پکڑ کے لے گئے تھے، جن کا تعلق مائنس منرل سے ہے، ٹھیکیدار ہے بہت بڑے، ان کے خلاف کارروائی کی تھی نیب نے اور حساس اداروں نے، اور کہا تھا کہ بھئی انہوں نے جو ہے بہت جعلی کانٹریکٹ ایشو کیے ہیں اور بہت بڑی جو ہے وہ اربوں کی کرپشن کی ہے سندھ کے جو ہے وہ مائنس منرل کے معاملات میں۔ وہ انکوائری اپنی جگہ پر چل رہی ہے۔ تو دوسری جانب جو ہے اب رہی صحیح کسر جو ہے وہ خود وزیر داخلہ ضیاء الانجار نے پوری کر دی۔ اس قسم کے الزامات جو ہے خود سردار شاہ کی ٹیم کی جانب سے جو ہے وہ لگائے جانے کی اطلاعات موصول ہوئی کہ کس طریقے سے جو ہے صوبائی وزیر داخلہ جو ہے وہ اپنے رشتے کے بھانجے ای زون کے ڈی آئی جی کو جو ہے وہ اس وقت ٹول کے طور پر جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں خود سردار شاہ کی ٹیم کے خلاف۔ ان کی ٹیم سے مراد یہ کہ جو مائنس منرل تھانے کے ایس ایچ او ہیں زاہد کنہارو اور ان کے ہیڈ مورر میر حسن سولنگی، ان دونوں کو جو ہے وہ خود ای زون کے ڈی آئی جی نے معطل کر دیا اور تھانے کو ایک طریقے سے تالا لگا دیا۔ تھانے کے تمام اسٹاف کو جو ہے وہ لائن حاضر کر دیا۔ تھانے میں صرف 1-2 سنتری انہوں نے چھوڑ رکھے ہیں کیونکہ وہاں پر کوت ہے، مالخانہ ہے، وہاں پر جو ہے 25-30 کے قریب سرکاری اسلحہ موجود ہے۔ اس کی حفاظت کے لیے 2 سنتریوں کی ڈیوٹی رکھی ہے، باقی تھانے کو انہوں نے تالا لگا دیا ہے۔ کیوں ایسا کیا؟ اس سلسلے میں جو ہے پجارن جی کی رپورٹ یہ ہے کہ ان ایس ایچ او زاہد کنہارو کا اور اے ایس آئی جو ہیڈ مورر ان کے ہیں میر حسن سولنگی کا قصور یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر کے حکم پر جو ہے منرل چوری کی جو وارداتیں ہیں اس کی روک تھام کے لیے کارروائی کی تھی۔ ریتی بجری کے جو ٹرک ہے، ڈمپر ہیں، کوئی 7-8 ڈمپر اور ٹرکوں کو جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ قبضے میں لے کر ان کو چالان ان کے کر دیے تھے، انہیں سیز کر دیا تھا۔ یہ بات جب پتہ چلی خود وہاں کے کرتا درتا سرفراز جتوئی کو اور خود ڈی آئی جی موصوف کو، تو وہ آگ بگولا ہو کر انہوں نے جو ہے فوراً انٹری کر کے ان دونوں کو اپنے روبرو طلب کیا اپنے اور انہیں جو ہے پھر ایسی کی تیسی کر دی، ماں بہن ایک کر دی۔ ان دونوں کو جو ہے وہ سسپینڈ کر دی کہ تمہاری ہمت جرت کیسی ہوئی تم نے ہمارے ٹرکوں کو، ہمارے ڈمپروں کو روکنے کی، کیونکہ یہ تو ہمارے لیے کام کرتے، یعنی کہ وہ جو ڈمپر پکڑے گئے تھے وہ ڈمپر جو ہے وہ ڈی آئی جی ایسٹ اور خود سرفراز جتوئی کی ٹیم کے تھے، جو ان کے لیے جو ہے وہ ریتی بجری جو ہے وہ چوری کرنے میں مصروف تھے مبینہ طور پر۔ یہ الزامات اب خود سرفراز
کے اگینسٹ جو ہے یہ جو ہے زاہد کنارو اور ان کی جو ہے وہ ہیڈ مورر جو ہے وہ اے ایس آئی میر حسن سولنگی لگا رہے ہیں. تو اس طریقے سے جو ہے وہ پورا کا پورا تھانہ ہی بند کر دیا. اب اطلاع یہ ملی ہے کہ اس تھانے سے جو ہے وہ وزیر موصوف کو جو ہے مہینے کے جو ہے مبین طور پر 1 کھوکے سے زیادہ کا وظیفہ جایا کرتا تھا. یعنی ہفتہ جو ہے 25 سے 30 لاکھ روپے جایا کرتا تھا, جو کہ یہ ایس ایچ او اور ان کی ٹیم جو ہے وہ ان کو اکٹھا کر کے دیا کرتی تھی, یہی ریتی بجری کی چوری کی وجہ سے. اور اب جب انہوں نے جو ہے کارروائی کی تو ظاہر ہے کہ نقصان مالی مفادات کو دھچکا لگا ان کے کیا نام ہے ایسٹ زون کی پولیس کو بھی. تو انہوں نے جو ہے وہ ایسی کی تیسی کر کے ان کی جو ہے وہ ان کو سسپینڈ کر دیا کہ نہ رہے بانس نہ بجے بانس. تو اس سے اندازہ لگائیں کہ صوبائی وزیر تعلیم اور خود وزیر داخلہ میں جو ہے وہ اس وقت کھل کر جو ہے وہ اختلافات سامنے آ گئے ہیں. ایک طرف نیب نے ڈنڈا اٹھایا ہے, دوسری طرف جو ہے خود اپنی ہی حکومت میں شامل ایک صوبائی وزیر نے ان کے خلاف ڈنڈا اٹھایا. تو رسوائی کس کی ہو رہی ہے؟ رسوائی پاکستان پیپلز پارٹی کی ہو رہی ہے, رسوائی جو ہے سندھ حکومت کی ہو رہی ہے, رسوائی جو ہے سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ کی ہو رہی ہے. وہ رشوت کے معاملے میں اب کہتے ہیں نا کہ دال جو ہے وہ جوتوں میں بٹ رہی ہے. اندازہ لگائیں کہ کتنا اس وقت کرپشن کا جو ہے وہ یعنی کہ گیما گیمی ہے, اس وقت کرپشن کی فراوانی ہے اس وقت سندھ کے وزارتوں میں, کہ پورے کے پورے تھانے کو ہی تالا لگا دیا. اب بتاؤ کہ یہ کون اس سے پوچھے گا؟ کیا آئی جی میں اتنی ہمت جرت ہے کہ وہ پوچھ سکے؟ کیا ایڈیشنل آئی جی کراچی پوچھ سکتے ہیں؟ نہیں, کوئی بھی نہیں پوچھ سکتا, اس لیے کہ وہ اسے انلیش کر دیا گیا ہے خود صوبائی وزیر داخلہ کی جانب سے. نہ انہیں کوئی روکنے والا ہے نہ ہی انہیں کوئی ٹوکنے والا ہے. یہاں تک کہ ان کے جو اپنے ڈسٹرکٹ ایس ایس پی ہے ان کی بھی حالت جو ہے وہ تھانوں کے ہیڈ موروں سے زیادہ نہیں ہے. وہ بھی جو ہے سر جھکائے کھڑے ہوتے ہیں اپنے ڈی آئی جی کے آگے کہ ان سے نہ چوں کر سکتے نہ چراں کر سکتے, ماں سوائے کورنگی کے ایس ایس پی فدا جوہری کے, جنہوں نے جو ہے وہ خود ایسٹ زون میں جو ہے وہ ریاست میں ایک ریاست قائم کر دی ہے. یہ کہنا ہے خود کورنگی ٹاؤن کے پولیس افسروں کا کہ وہ شکایت کرتے ہیں ڈی آئی جی سے ان کی اندھی کرپشن سے متعلق, لیکن کوئی ڈی آئی جی بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. تو یہ تو صورتحال تھی خود دو صوبائی وزراء کے آپس میں شدید ترین ٹکراؤ کی. اب جس انکوائری کی میں نے بات کی تھی اس پر بات کر لیتے ہیں. یہ سب انسپکٹر اعجاز بٹ ہیں اور ڈی ایس پی واصف قریشی, انہیں معطل کر دیا تھا خود کانوں کے کچھے وزیر داخلہ نے. کسی نے کہا وزیر داخلہ سے کہ کوا تمہارا کان لے کے چلا گیا, تو موصوف کوے کے پیچھے بھاگ رہے, یہ نہیں دیکھ رہے کہ کان یہاں پر ہے کہ نہیں ہے. بالکل یہ انکوائری اسی طریقے سے, یہ الزامات اس طریقے سے تھے, نہ سر نہ پیر. الزام یہ تھا کہ بھئی جو امجد شیر جب یہاں کے ایس ایس پی تھے انہوں نے کوئی بہت بڑی مقدار میں جو ہے وہ منشیات پکڑی تھی. وہ جو پکڑی ہوئی منشیات تھی وہ بہت ہی اعلیٰ نسل کی تھی, اعلیٰ کوالٹی کی تھی. اب اس میں ایک تو کوانٹٹی میں انہوں نے کمی کر دی ہے وہاں کے اسٹاف نے, اور جو ہے اس کو جو ہے وہ کوالٹی میں بھی فرق کر دیا ہے. یعنی اچھی نسل کی جو ہے اچھی کوالٹی کی منشیات جو ہے وہ چینج کر کے دوسروں کو دے دی. اس قسم کی ان پہ الزامات تھے. وہ انکوائری دی انہوں نے ڈی آئی جی ویسٹ عرفان بلوچ کو, اور وہاں پر جو ہے انہوں نے ایک ٹیم بنا دی. ٹیم نے جب اس کی انکوائری کی اور اس کا فرانزک کرایا گیا جو ان کے پاس تھی مالخانے میں جو منشیات تھی, تو جو رپورٹ آئی اس نے کہا یہ تو بہت ہی اعلیٰ کوالٹی کی منشیات ہے. اب یہ معلوم نہیں ہو سکے کہ انہوں نے مینیج کیا اس فرانزک رپورٹ مرتب کرنے والوں کو یا کہ واقعی یہ ان پہ الزامات غلط تھے. بہرحال وہ رپورٹ درست آ گئی. اس کے بعد جو ہے پھر ڈی آئی جی ویسٹ عرفان بلوچ نے جو رپورٹ مرتب کی ہے اس میں ان دونوں کو بے گناہ قرار دی, ایک طریقے سے کلین چٹ دے دی. تو دونوں اس رپورٹ کے نتیجے میں یقیناً بحال کر دیے جائیں گے. ہاں, یہ الزام جو ان پر تھا کہ انہوں نے 8-10 لاکھ روپے ان ملزموں سے لیے تھے انہیں ریلیف دینے کے لیے, تو اس پر اعجاز بٹ جو ہے وہ سوائے مسکرانے کے انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. جو ان کا گول مول جواب تھا ان کا یہ تھا کہ بھائی وہ تو ہم ان کو لنگر گپ کے ہم نے پیسے لیے تھے, ہم نے کہا تھا کہ ہم ریلیف دیں گے لیکن ہم نے ریلیف کوئی نہیں دیا. ان کو سوائے 6 بنا کر ہم نے ان سے پیسے بٹورے جو کہ پولیس کے تفتیشی اداروں کے داؤ پیچ میں شامل ہوتے ہیں, اس میں نے لیے. ریلیف میں نے کوئی نہیں دیا, گرفتار تھا, حوالات میں تھا, اور ہم نے کوئی اس کو سہولتیں نہیں دی تھی. تو یہ پیسے ضرور لیے تھے لیکن کوئی ریلیف نہیں دی. ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. کیسا لگا اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اسی کے ساتھ جاتا ہوں.
اللہ حافظ.